آیت کریمہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو سنایا تو جو سب سے پہلے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک باغ کو جب یہ آیت سنی تو اللہ کے راہ میں وقف کیا اور عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور مسجد نبی کا جب قیام کا معاملہ آیا تو جو حقیقتاً مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمین ہے، یہ زمین مدینہ کے دو یتیم بچوں کی زمین ہے۔ جو یتیم بچے تھے چھوٹے چھوٹے تھے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے اور اپنی عبادت کے لیے جگہ کو تلاش کیے تو جو یتیم بچوں نے وہ زمین کو وقف کیا، یہ عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا وقف ہے، لیکن اس کے اندر اختلاف ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، فتح الباری کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ یتیم بچے نے تو زمین کو وقف کی تھی، لیکن بعد میں یتیم بچے تھے وہ، ان کے علاوہ ان کے پاس کوئی سرمایہ نہیں تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اس زمین کی قیمت ان کو ادا کرو، وہ یتیم بچے کو دو۔ چنانچہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمین کی جو بھی قیمت رہی ہوگی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ادا کر دیا۔ لیکن عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سن 3 ہجری کے اندر جنگ احد کے اندر ایک واقعہ پیش آیا۔ ایک یہودی تھا، مسلمان نہیں تھا، ایک یہودی تھا جس کا نام مخیریق تھا۔ وہ ہر جنگ کے اندر تھا تو یہودی، لیکن مسلمانوں کے ساتھ جنگ لڑتا تھا اور مسلمانوں کو ساتھ دیا کرتا تھا، پیسہ والا تھا۔ جب جنگ احد کا اعلان ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر جنگ احد کے لیے روانہ ہوئے تو ساتھ میں وہ یہودی بھی تھا۔ یہودی جانے سے پہلے ایک وصیت فرمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، صحابہ اکرام کی جماعت موجود تھی، اور وصیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کے ساتھ دیا کہ دیکھیے کہ میں جنگ کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میں آپ کے ساتھ جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میں جنگ کے اندر مارا جاؤں، میں ختم ہو جاؤں، اگر میں مر گیا یا ختم ہو گیا یا میں زندہ بھی واپس آ گیا، یہ جو ہمارے باغ ہیں، تقریباً ان کے پاس اس وقت میں 7 باغات تھے جس کے اندر کھجور کی کھیتیاں ہوا کرتی تھی، یہ 7 باغ میں آپ کو اللہ کے نام پہ دے رہا ہوں، آپ اس کے مالک ہیں، آپ اس کو جہاں چاہے جس طریقے سے چاہیں آپ اس کو اختیار میں اپنے اس میں لا سکتے ہیں۔ تاریخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ وقف کا معاملہ، صدقہ کا معاملہ جو سب سے پہلے آیا ہے وہ مخیریق یہودی کے نام آیا ہے کہ انہوں نے اپنا سب سے پسندیدہ 7 باغ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ سے جو بھی آمدنی آیا کرتی تھی وہ یتیموں کے اندر، غلاموں کے اندر، بیواؤں کے اندر اور جو بھی رفاہی کام تھے وہ سارے اخراجات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پورا کیا کرتے تھے، اور الحمدللہ وہ باغات آج بھی موجود ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ ہماری جو وقف کی ہوئی زمین ہے جس کو ہم لوگ کرتے آ رہے ہیں یہ آج سے نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ان کا سلسلہ، ان کا رشتہ ناتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملتا ہے۔ اسی نقطۂ نظر کے اندر پھر صحابہ کرام نے کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیات سے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک باغ صدقہ کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر آپ چاہو تو اس کے مالک آپ بنیں گے، آپ اس کو اپنی ملکیت کے اندر رکھیے، لیکن اس سے جو پھل آئے گا، اس کی جو پیداوار ہوگی اس کو آپ یتیم غربا کے اندر اس کو تقسیم کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا۔ زمین کے مالک خود تھے، لیکن ان سے جو بھی پیداوار آتا تھا اس کو یتیم غربا کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا مالک بنا دیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ختم کرتے تھے۔ اس طریقے سے یہ سلسلہ در سلسلہ ہم لوگ تک پہنچا۔ ہم لوگوں نے بھی اپنی زمین کو وقف کیا ہے۔ یہ مساجد
وقف کی ہوئی زمین ہے، مدارس وقف کی ہوئی زمین ہے، بڑے بڑے مساجد ہمارے ہندوستان میں موجود ہے، یہ وقف کی ہوئی زمین ہے، یہ امام باڑے، سرائے، یہ سب وقف کی ہوئی زمین ہے، اس کو ہم نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، اپنی پسندیدہ زمین کو دیا ہے۔ اب جس زمین کو ہم نے دے دیا، اب یہ حق ہوتا ہے کہ جس چیز کو ہم نے وقف کر دیا، اللہ کے راستے میں دے دیا، اس کی مالک ہم نہیں ہیں، وہ پورے مسلمانوں کے لیے، اس کا متولی بنتا ہے کوئی، اس کا ذمہ دار بنتا ہے کوئی، اس کے ممبران ہوتے ہیں جو 1857 کی جنگ آزادی میں جب مسلمانوں کا حکومت ختم ہو گیا، انگریزوں نے اس ہندوستان کے اوپر قبضہ کیا، اس وقت بھی انہوں نے مسلمان کی وقف کی ہوئی زمین کے اوپر قبضہ کیا، لیکن اس وقت کے جو علماء کرام تھے، جو سیاستدان تھے، انہوں نے اس سے لڑا، اور لڑائی کرنے کے بعد انہوں نے، انگریز نے کہا بھی کہ یہ وقف کی زمین ہماری نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی ملکیت ہے، چنانچہ وہ زمین مسلمانوں کے حوالے کر دی، اور چیز تو ہمارا لے لیا، لیکن وقف کی ہوئی زمین وہ ہمارے حوالے کر دیا۔ پھر اس کے بعد وہ زمین ہمارے پاس رہی۔ 1859 کے اندر، 1959 کے اندر آزادی کے بعد اس کے اوپر جو ہے مسئلہ ایک چھڑا، جب اقتدار ہمارے ہاتھ میں آئی، جب ہم اس ملک کو آزاد کیے، تو 1959 کے اندر، 64 کے اندر اور 69 کے اندر اس کے اوپر مسئلہ چھڑ گیا، یہ مسلمانوں کے ہاتھ سے جانے لگی تھی، پھر اس کے اوپر بحث کی گئی، پھر یہ مسلمانوں کے حکومت کے اندر آئی، مسلمانوں کو اس کا مالک بنا دیا گیا۔ الغرض 1995 کے اندر اس کے اوپر پوری ایک تجویز پیش کی گئی، لیکن اس کے اندر کچھ کمی کوتاہیاں رہ گئی تھی، تو 2010 میں اور 2013 میں مکمل اس کے اوپر کام کیا گیا۔ جب یہ ہمارے ہاتھ میں آیا تو اب 2024 میں اس چیز کو ہم سے چھینا ہے۔ ہم جس چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا وہ ہماری ملکیت ہے، اور ہمارے اوپر ضروری بنتا ہے کہ اس چیز کی حفاظت ہم خود کریں گے۔ اگر ہم نہیں کر سکے اور وہ چیز ہم سے چھینتی ہوئی جا رہی ہے تو یاد رکھیے گا ہم سے بڑا غدار کوئی نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، ہم لڑ نہیں سکتے، ہمارے پاس قوت نہیں، ہم نہیں لڑ سکتے، حکومت اس کی ہے، اقتدار اس کا ہے، لیکن آواز تو اٹھا سکتے ہیں، اس کے لیے ہم کچھ تو کہہ بھی سکتے ہیں کہ بھائی یہ ہماری زمین ہے، ہمیں دو، یہ ہمیں دو، یہ ہمیں دو۔ اسی لیے الحمدللہ پورے ملک ہندوستان کے اندر اس کے اوپر ایک مہم چل رہی ہے، اور اس مہم کی آخری تاریخ آج کے دن ہے، اور ہم لوگ اس کے معاملے میں بہت پیچھے، اور ہمارا بہار الحمدللہ اتنا پیچھے ہے کہ اس کا کوئی حل ہی نہیں نکل سکتا۔ ہر آدمی سوچے آپ کے پاس موبائل ہے، کچھ نہیں کرنا ہے، آپ کو لڑنے کے لیے نہیں جانا، موبائل اٹھانا، باہر QR کوڈ چسپا کر دیا گیا، چپکا دیا گیا، نوجوانوں کو معلوم ہے، یہ ہر گھر کے اندر نوجوان پہنچے، جائیے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، دیکھ رہے ہوں گے گھر گھر جا کے علماء کرام، مسجد کے ائمہ کرام، مؤذن کرام، محلہ کے نوجوان سب مل کر گھر گھر جا کے مائک لے کے اعلان کر رہے ہیں، موبائل لے رہے ہیں، بھائی اس پر ایمیل کیجیے، اس پر ایمیل کیجیے، ایمیل کیجیے۔ ہمارے اوپر بھی ضروری بنتا ہے کہ ہم اس کے لیے کھڑے ہوئے، ہمارے محلے کے جو نوجوان ہیں ان کے اوپر ضروری بنتا ہے، جو ذمہ داران کرام ہیں ان کے اوپر بھی ضروری بنتا ہے کہ اس کی ترغیب دے اور اس کو کہے اور اس کے لیے کوشش ہو کہ بھائی ہمارے گھر میں 5 موبائل نہیں آتا ہے، آپ کو آتا ہے، آپ کر دیجیے۔ ابھی تو مسئلہ یہ ہے کہ موبائل مانگنے کے لیے جائیے، یہ کرنے ہمارا موبائل سے پیسہ لے لو، کچھ لے لو، اتنا آسانی سے پیسہ نکلتا نہیں ہے، یا کچھ آپ کے موبائل سے ہوگا نہیں جتنا سوچ رہے ہیں آپ لوگ۔ آپ دیجیے اور اس کے لیے بیدار ہوئیے، نہیں آپ کو یقین ہوتا آپ اپنے سامنے میں کروائیے، لیکن کروائیے، خالی نہیں جانے دیجیے۔ ہمارا گھر ہے، گھر کے اندر 3 پریوار ہے، موبائل بھی 3، کیوں خالی جا رہا بھائی؟ اس کو پورا کون کرے گا؟ اتنی بڑی آبادی ہماری ہے، مسلمانوں کی ہے، لیکن ابھی ہم پتہ کیے تو پتہ چلا یہ ہوئے کا چیز انہوں نے سن لی ہے۔ آپ اس کو سمجھیے، یہ آپ کی ملکیت ہے، اس کو ضائع مت ہونے دیجیے۔ اگر یہ ضائع ہو گئی تو یہ گھر بھی آپ کا ویران ہو جائے گا، اور جب مسجد کا گھر ویران ہوگا تو آپ بھی ویران ہو گئے۔
جب اللہ کا گھر ویران ہوگا تو آپ بھی ویران ہو جائیے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے اللہ کے گھر کو آباد کیا اللہ اس کے گھر کو آباد کرے گا، اور جس نے اللہ کے گھر کو ویران کیا اللہ اس کے گھر کو ویران کرے گا۔ ایک مسجد ہے بیت اللہ، اللہ کا گھر، ایک مدرسہ ہے بیت رسول اللہ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر۔ یہ دو طاقت ہمارے پاس بہت بڑی ہے۔ پچھلے جمعہ جب یہ ہر مسجد سے اعلان ہوا تو تقریباً 50 لاکھ لوگوں نے 2 گھنٹہ کے اندر ایمن کیا۔ الحمدللہ 50 لاکھ لوگوں نے 2 گھنٹہ کے اندر ایمن کیا۔ ہمارے پاس اتنی طاقت ہے، ابھی ہم اتنے لوگوں کو کہاں جمع کریں گے؟ لیکن اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ ایک اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر اور اللہ کے گھر میں بیٹھ کر ہم اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اس کی بات کو سنتے ہیں۔ تو سننا مقصد نہیں ہے، سن کے عمل کرنا بھی مقصد ہے۔ آپ ای میل کیجئے، جو حضرات باقی ہیں ان سے نہیں ہو سکتا ہے، آپ نہیں سمجھ رہے ہیں، آپ کے محلے کے نوجوان ہیں ان سے ملیے، ان سے جا کے کروائیے، آپ کے گھر میں جتنے موال ہیں ان سب سے کروائیے، لیکن پیچھے نہیں رہیے۔ اقتدار ان کی ہے، طاقت ان کے پاس زیادہ ہے۔ 1 کروڑ لوگوں کا جو رائے مانگا گیا تھا الحمدللہ 2 کروڑ ہو گیا، اللہ کا کرم ہے، لیکن بس نہیں کرنا، طاقت اس کی ہے، حکومت اس کی ہے۔ ہم یہ سوچ رہے ہیں آپ کے خلاف بھی اس کی مہم چل رہی ہے، اگر آپ اس کی ووٹنگ کر رہے ہیں تو آپ کے خلاف بھی ووٹنگ کیا جا رہا ہے، اس لیے ہمیں اس پر بس نہیں کرنا ہے۔ آج آخری تاریخ ہے، رات کے 12 بجے تک ہر مسلمان کے اوپر ضروری بنتا ہے کہ ہم اتنا میسج کریں کہ جتنا مانگا اس سے کئی گنا زیادہ ہو۔ ہماری آبادی پورے ہندوستان کے اندر 25 کروڑ، 25 کروڑ میں ہم 5 کروڑ بھی نہیں دے سکتے، بالکل دیں گے اور انشاءاللہ دیں گے نا انشاءاللہ۔ جتنے بھی نوجوان ہیں ان سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہر محلے کے اندر ہر گھر جا کے QR کوڈ نکال لیجئے، ہر ایک موال کے اوپر بھی آیا ہوا ہے، سب لوگ جانتے بھی ہیں، آپ لوگ ذمہ داری لیجئے اور اس کے بارے میں فکر ای میل بھی ہے، ای میل کے اندر بھی ہے۔ اگر QR کوڈ سے نہیں ہو رہا تو ای میل کیجئے، ای میل سے نہیں ہو رہا تو دوسرا QR کوڈ جاری ہوا ہے، کل دوسرا QR کوڈ آیا ہے، اگر وہ نہ ہو کسی کے پاس تو مسجد کے جو گروپ ہے اور جو آپ کے محلے کے گروپ میں شائع کر دیا گیا ہے، تو آپ لوگ اس میں پیچھے نہیں رہیے۔ آپ کر چکے ہیں ٹھیک ہے، لیکن ہماری ماں بہنوں کا، ہم نے دھپاری کے اندر 180 گھر ہے، 180 گھر ہے، جب ہم قلم کاپی لے کے گھر جا کے کیے الحمدللہ 800 میسج کیے۔ کتنی آبادی ہماری؟ 180 گھر کی۔ ہمیں معلوم نہیں ہے، ایک موبائل میں 3 4 5 ای میل موجود ہے، ایک ای میل سے 1 میسج کرنا۔ آپ کو نہیں معلوم ہے، جن کو معلوم ہے ان کو دیجیے نا۔ آپ کے موبائل سے کچھ نہیں ہوگا، آپ کا کچھ ضائع نہیں ہوگا، بس یہ ہوگا کہ آپ کی ایک رائے دینے سے ہو سکتا ہے کہ آپ کا گھر، آپ کے دیے ہوئے مال جس کو آپ نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا وہ بچ جائے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کے لیے تیار رہیں۔ ہمارے جو نوجوان ساتھی ہیں ان سے میں پھر گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی تیار رہیں اور اس کے لیے فکر مند ہو۔ جمعہ کے بعد ہر محلے میں ہر گھر کے اندر ہم گھوم جائیں، اور جو ہمارے گھر کے بڑے لوگ ہیں، عورتوں کو تو نہیں معلوم ہے، اگر وہ کوئی سوال کرے تو ہم ان کو بتا دیں، بھائی موبائل دے دیجئے، کر لیجئے، اس طریقے سے آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ملک کے اندر امن و امان پیدا فرمائے، اور جو ہمارے اکابر علماء جس کے لیے لڑ رہے ہیں اللہ